وبيننا وبينكم الميدان والأيام والليالي. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا حال ہے آپ لوگوں کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ پاک آپ سب کو صحت سلامتی کے ساتھ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. ہماری جو ڈسکشن چل رہی ہے ون بائی ون، جو ویڈیوز آپ کے پاس آ رہی ہیں اور جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں یا آپ سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ڈیفینیٹلی اس کا ایک دائرہ ہے. اس دائرے میں یعنی ہماری اسلامک تہذیب، ہماری اسلامی ثقافت اور اس میں رہتے ہوئے ہمارے موجودہ دور کی ترقی کے بعد جو ہمارے ٹولز ہمیں ملے ہیں، جو ہمیں پلیٹ فارم ملے ہیں، اس میں رہتے ہوئے ہم نے زیادہ سے زیادہ کیسے اس سے مستفید ہونا ہے اور کیسے اپنی جو ہماری ثقافت ہے یا ہماری جو تہذیب ہے یا ہمارا جو طریقہ کار ہے، جو ہماری اپنی زندگیاں گزارنے کے جو ہمارے پاس ایک صراط مستقیم جو ہمارے پاس موجود ہے، وہ ہم نے کس طریقے سے زیادہ دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہے اور خود بھی اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم اپنے اس دائرے میں رہتے ہوئے زندگی کا سفر گزاریں. سوشل میڈیا آج ہمارے پاس موجود ہے، بہت بڑا پلیٹ فارم ہے، بہت بڑا ایک ٹول ہے یوز کرنے کے لیے لوگوں سے انٹریکشن کا، اور اپنے میسیج کو بھی پہنچانا ہے، ان کی اچھی چیزوں سے مستفید بھی ہونا ہے اور اپنی اچھی چیزیں ان تک پہنچانی بھی ہیں. میں پڑھ رہا تھا مختلف کتابوں میں، تو ایک کتاب میرے سامنے سے گزری، اس میں ذکر تھا اولیاء اللہ کا. اور اولیاء اللہ کا ذکر جب آپ کرتے ہیں اور آپ اگر اس کے معاملات کو سمجھتے ہیں کہ اولیاء اللہ کا ذکر مختلف کتابوں میں بھی پایا جاتا ہے، لوگوں نے ذاتی طور پر ان کو دیکھا ہوا بھی ہوتا ہے، ان کے واقعات بھی ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، ان کے مزار بھی بہت موجود ہے اور ان کے پشت در پشت مرید بھی موجود ہیں جو کہ اپنے بزرگان دین کے حوالے سے اور ان کے جن کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں اس حوالے سے ان کے پاس بہت ساری معلومات بھی ہوتی ہے، ان کی محبت بھی ہوتی ہے، ان کے معجزات بھی ہوتے ہیں، ان سے انٹریکشن جب ان کی ہوئی تھی تب بھی ہوتا ہے. اگر جو ہمارے پرانے جو بزرگ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، پردہ کر چکے ہیں، ان کے حوالے سے بھی جو کتابیں لکھی گئیں وہ ایک الگ ہے. اور جو سینہ گزٹ ہے، جو مریدین نے، ان کے ماننے والوں نے یا ان سے مستفید ہونے والوں نے جو سینہ گزٹ سے ایک سے دوسرے سے تیسرے سے پانچویں بتایا، اور اسی طریقے سے جس طرح آج ہم سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اور ہمارا ایک ٹویٹ ری ٹویٹ ہوتا ہے اور ری ٹویٹ جو ہے وہ پھر ہزاروں لاکھوں میں اور پھر وہ ٹرینڈ بن جاتا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ہم سے گفتگو کی گئی اولیاء اللہ کے ذریعے، جو انہوں نے اللہ کا میسیج ہم تک پہنچایا، وہ بات ایک سے دوسرے سے تیسرے اور پھر وہ کسی ایک محفل میں، پھر وہ کسی ایک اجتماع میں، اور پھر وہ اجتماع سے باہر آہستہ آج تک وہ بات قائم ہے. 1400 سال اس بات کو ہو گئے کہ، اور 1400 سال سے قبل بھی، یعنی آپ کے پاس جب بھی جو انسانوں کی، ہماری بنی نوع انسان کی جو بھی تاریخ موجود ہے، اس تاریخ میں اگر ہمارے پاس اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر موجود تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے نبی موجود تھے، اللہ کے بھیجے ہوئے اس وقت ولی بھی موجود تھے، اور نبیوں کی اور پیغمبر ان کے زندگی گزارنے کے طریقے کے مطابق اور ان میں شامل ہو کے ان جیسا بن کے اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اولیاء اللہ ہر وقت موجود تھے. اور بنی نوع انسان میں آپ کے پاس قرآن پاک میں بھی بہت سارے واقعات موجود ہیں. جناب موسیٰ کے ساتھ جناب خضر کا بھی واقعہ موجود ہے، اور آپ کے پاس اس طرح مختلف اوقات میں جو دور گزرتا گیا، اس میں آپ کے پاس ہمیشہ ایسے چاہنے والے، ایسے عاشق موجود رہے جنہوں نے اپنے نبی، اپنے پیغمبر، اپنے صحابہ کرام کا پیغام لوگوں تک پہنچایا. اور یہ اس وقت کمیونیکیشن کا سب سے بڑا ٹول تھا. جس وقت کمیونیکیشن خطوط کے ذریعے ہوتی تھی یا بالمشافہ کسی کے پاس جا کے اور میسیج پہنچایا جاتا تھا، اس وقت اس میسیج کو اس متعلقہ علاقے میں مسلسل یاد دہانی جس کو خاطب کیا جائے، اور جو لوگ ڈیجیٹل اور میڈیا کو سمجھتے ہیں کہ جس آپ کی جو سرچنگ سے جس طرح آپ کو ٹریک کیا جاتا ہے کہ آپ گوگل پر کیا سرچ کر رہے ہیں
اور آپ کی پسند ناپسند کے مطابق آپ تک وہ چیز، وہ پروڈکٹ، وہ میسج، وہ کتاب، وہ فلم پہنچائی جاتی ہے جس کو آپ نے کبھی ایک دفعہ سرچ کیا ہوتا ہے یا ایک سے زیادہ مرتبہ سرچ کیا ہوتا ہے، تو اس سے آپ کی پسند ناپسند کے مطابق آپ سے رابطہ کیا جاتا ہے تھرو ڈیجیٹل میڈیا۔ تو اب اس سے میں کمپیریزن کر رہا ہوں، چونکہ میری آپ سے بات کرنے کا انداز تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے۔ میری کوشش ہے، میں ہمیشہ ایک کوشش میں ہی رہوں گا آپ سے اس حوالے سے، کیونکہ میں خود بھی عقل کل نہیں ہوں اور میں نے کبھی بھی یہ جو اس کا نعرہ بلند نہیں کیا کہ جی مجھے سب کچھ پتہ ہے۔ میں صرف آپ کو کمپیریزن آپ کے سامنے رکھوں گا کہ آج کے دور میں اور کل کے دور میں جو ڈفرینس تھا، جو میسیجز پہنچانے کا طریقہ تھا، جو سوشل کیمسٹری کو انوالو کرنے کا طریقہ تھا، وہ کون سے ٹول تھے سوشل میڈیا کے جس کو اس وقت کے دور میں اور آج کل کے دور میں ہم جن کو بزرگان دین کہتے ہیں، سب جانتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سب کو بار بار اس بات کا علم ہے، بہت سارے واقعات بزرگان دین کے موجود ہیں، اولیاء اللہ کا ذکر موجود ہے، ان کی تعظیم موجود ہے، ان کے لیے احکامات موجود ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے وہ دوبارہ سے پیش نہیں کروں گا، آپ خود بھی بزرگان دین کے لیے آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں، آپ ان کے حوالے سے بہت ساری کتابوں میں اور دینی اور اسلامی کتابوں میں اور سنت کی کتابوں میں آپ اولیاء اللہ کی عزت، ان کی حرمت کے مطابق احکامات نکال سکتے ہیں۔ میں آپ سے یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ اولیاء اللہ کا جو طریقہ کار تھا کمیونیکیشن کا، سوشل میڈیا نہ ہونے کے باوجود ایک سوشل کیمسٹری کو اکٹھا کر لینا، ایک اس میسج کو پسند کرنے والے اور ناپسند کرنے والوں کو تقسیم کر دینا، اور بار بار وہ میسج جو احکام الہیہ کے مطابق چلا ہے، جو احکام نبوت کے مطابق چلا ہے اور جو کسی ولی کی زبان سے چلا ہے، اس کو فقراء نے، بزرگان دین نے، اولیاء اللہ نے انسان تک وہ پہنچایا، اس کلچر کو بھی پہنچایا، اس تہذیب کو بھی پہنچایا، اس طریقہ کار کو بھی پہنچایا جس سے ہماری زندگیاں آسان سے آسان تر ہوتی چلی جائیں۔ اور اس میں کتابوں میں بھی موجود ہے، آپ ری چیک بھی کر سکتے ہیں۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے اب ری چیک کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں سب سے زیادہ تیزی سے جو اسلام پھیلا وہ بزرگان دین نے پھیلایا۔ چونکہ بزرگان دین کا اسلام پھیلانے کا جو طریقہ کار تھا وہ لوگوں کو انسانیت کا درس دینا تھا۔ جس طرح ہمارے بادشاہ جی بھی فرماتے تھے کہ فقر میں فرقہ نہیں ہے، اور ہمیشہ فقر نے ہمیشہ انسانیت کی بات کی۔ کسی بھی مذہب، کسی بھی مسلک، کسی بھی مذہب، کسی بھی آپ فرقے سے بلند ہو کے، کسی بھی فرقے سے، کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مسلک سے بلند ہو کے انہوں نے انسانیت کا درس دیا۔ چاہے کوئی بے تحاشا دولت رکھتا ہو یا کسی کے پاس دوسرے وقت کے کھانے کے پیسے نہ ہو، انہوں نے اس کی عزت اور حرمت میں فرق نہیں رکھا۔ ایک ہی انداز سے، ایک ہی پیار سے، ایک ہی محبت سے، ایک ہی طریقہ انداز سے اس کو اپنے پاس بٹھایا اور اس کو، اس کی نفسیات کو روحانیات کے طریقے سے اس قابل کیا کہ وہ اپنی سوشل زندگی اچھی گزار سکے۔ آپ نوٹ کریں اور اس بات پر آپ اس کو کراس چیک کریں۔ ہمیشہ اولیاء اللہ نے جب کسی کو کوئی سیدھا رستہ دکھایا تو ہمیشہ اس کے زندگی میں جو خراب حالات تھے یا خراب معاملات تھے، ان معاملات کو اس کی نفسیات کے مطابق دنیاوی طور پر اس کے طریقہ کار کو ٹھیک کر کے اس کی زندگی کے معاملات ٹھیک کیے۔ یعنی کہ انسان، بنی نوع انسان کو اللہ نے کبھی نہیں چاہا کہ اس کو سختی سے گزارے، اللہ نے کبھی نہیں چاہا کہ اس کے اوپر سختی کرے،
आजमाइशें और गुनाह के बाद की जो तकलीफ़ है उसमें हमेशा एक बहुत बड़ा फ़र्क रहा है बकौल मौला अली के कि इंसान जब तकलीफ़ के बाद अल्लाह के करीब हो जाता है तो वो उसकी आजमाइश होती है, और अगर तकलीफ़ आने के बाद इंसान अल्लाह से दूर हो जाता है तो वो उसकी गुनाह की सज़ा होती है। जब कोई भी शख्स तकलीफ़ में मुब्तला होता है और उसकी रसाई कहीं तक नहीं हो पाती और वो फौरी तौर के ऊपर किसी अपनी आने वाली तकलीफ़ को समझ नहीं पाता, तो वो अपने करीब तरीन मौजूद किसी बुज़ुर्गान दीन से, किसी आलिम से, किसी औलिया अल्लाह से राब्ता करता है कि जी मेरी ज़िंदगी तो बिल्कुल ठीक गुजर रही थी, मेरे ज़िंदगी के मामलात में ये तब्दीली कैसे हो गई, मुझे ये तकलीफ़ किस वजह से आई, मुझे ये तकलीफ़ किस वजह से आई। तो वो जो बुज़ुर्गान दीन होते हैं, वो जो आलिम होते हैं, वो जो औलिया अल्लाह होते हैं, वो इतनी निगाह रखते हैं और उनका अंदर बाहर इतना साफ़ होता है, शीशे की तरह, आईने की तरह, कि वो आपको आपका अक्स बिल्कुल साफ दिखा देते हैं। उस अक्स में आप उनके पास बैठ के बहुत अच्छे से ये अंदाज़ा कर लेते हैं कि जो मौजूदा तकलीफ़ हम पर आई है वो तकलीफ़ हमारे किसी गुनाह की वजह से अल्लाह की तरफ से सज़ा है, या हमारी तरफ अल्लाह ने कोई आजमाइश भेजी है कि वो तमाम तर हमें खुशियाँ और तमाम तर रिज़्क़ की फरामानी और सब रिश्ते और तमाम खूबसूरती दे के अल्लाह ताला हमको आजमाना चाह रहा है। तो वो औलिया अल्लाह आपको आपका आईना दिखा देते हैं। जब आप उनके पास बैठते हैं तो वो आपको बताते हैं कि ये आपकी आजमाइश है या आपके किसी गुनाह की वजह से ये सिलसिला है। और जब आईना सामने होता है और समझने वाला भी समझता है कि ये आईना मुझे बिल्कुल ठीक दिखा रहा है, क्योंकि ये आईना है, जो मैं हूँ वो मुझे दिखा रहा है, तो फिर बुजुर्गान दीन की बात आपको समझ में भी आती है, बताया हुआ तरीक़ेकार भी समझ में आता है, और उस बताए हुए तरीक़ेकार से आपकी ज़िंदगियाँ ठीक होना शुरू भी हो जाती हैं। अल्लाह के मामलात में किसी का अमल दखल नहीं है, अल्लाह के मामलात में, अल्लाह की तदबीर में किसी का अमल दखल नहीं है, लेकिन अल्लाह ने गुनाह के बाद भी रास्ता रखा है माफ़ी का, और अल्लाह ने आजमाइश के बाद भी एक तरीक़ाकार रखा है उस आजमाइश से निकलने का। ये जो दोनों तरीके होते हैं कि आपने कौन सा तरीका अख्तियार करना है जिससे आप अल्लाह को अपने करीब महसूस करें और आपके लिए उस आजमाइश से भी रास्ता निकल जाए, और अगर कोई गुनाह के बाद सज़ा का रास्ता आपको सज़ा के रास्ते पे चला दिया गया है तो उस रास्ते से भी अल्लाह पाक से आपको माफ़ी मिल सके। वो रास्ता इख्तियार कैसे करना है और कैसे समझना है और कौन सी दुआ के साथ और किस तरीक़ेकार के साथ आपने सीधे रास्ते पर आना है, वो तरीक़ेकार आपको बुजुर्गान दीन औलिया अल्लाह बताते हैं। बरे सगीर में, पाको हिंद में बहुत ज़्यादा जो बुजुर्गान दीन गुज़रे हैं, हम कोशिश करेंगे कि तमाम बुजुर्गान दीन का, उनकी ज़िंदगी का अहवाल, उनका तरीक़ेकार और उनका एक ख़ास अंदाज़, सब्जेक्ट सबका एक था, मार्फत इलाहिया। एक ही नुक्ता होता है, किसी भी फ़कीर के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सच्चा फ़कीर हो वो आपको हमेशा मार्फत इलाहिया की तरफ लेके जाए। उस मार्फत इलाहिया में आपकी केमिस्ट्री के मुताबिक, आपके दिमाग और दिल के कम्बिनेशन के मुताबिक आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ के मार्फत इलाहिया तक जाएंगे, वो फ़कीर ऑब्ज़र्व करके आपको उस रास्ते पर ले जाता है। जैसे कोई भी यूनिवर्सिटी आपको डिग्री देती है मास्टर्स की,
لیکن سبجیکٹ الگ الگ ہوتے ہیں. تو معرفت الہیہ کی ڈگری، اس کی پوسٹ، وہ سوجھ بوجھ وہ آپ کو میسر آتی ہے، لیکن سب سے پہلے آپ کو تعلیم دینے والے، آپ ان کو استاد کہیں، آپ ان کو رہبر کہیں، آپ ان کو بزرگ کہیں، آپ ان کو مرشد کہیں، آپ ان کو لیڈر کہیں، آپ ان کو رہنما کہیں، آپ ان کو بادشاہ جی کہیں، آپ ان کو والد کی جگہ پر رکھیں. جس طرح آپ کے ایک حقیقی باپ ہوتا ہے، ایک روحانی باپ ہوتا ہے، استاد کو بھی روحانی باپ کہا گیا. تو استاد جو ہوتے ہیں زندگی میں، ان کی شکلیں بدلتی ہیں، وہ استاد آپ کے ویسے ہی رہتے ہیں. جب آپ پرائمری میں پڑھتے ہیں تو پرائمری کے قاعدے ہوتے ہیں، پرائمری کی کتابیں ہوتی ہیں، وہ جو ٹیچر ہوتی ہیں وہ آپ کو جب پڑھا رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ کے نزدیک آپ کی ماں کی صورت میں، آپ کی بڑی بہن کی صورت میں، آپ اس وقت بہت خود چھوٹے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہوتا، لیکن آپ ان سے بہت امپریس ہوتے ہیں ایک ماں کی طرح. تو وہ تربیت کے حصے میں جب استاد آتے ہیں تو وہ آپ کے ماں باپ، روحانی ماں باپ کیوں بن جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ آپ کو روحانی تربیت دے رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کو زندگی میں کامیابی کے طریقے اور علم اور تعلیم دے رہے ہوتے ہیں. اسی لیے استاد وہ کسی بھی سبجیکٹ کا ہو، وہ استاد آپ کے پرائمری کا ہو، پھر آپ کے مڈل کا ہو، پھر آپ کے سیکنڈری کا ہو، ماسٹرز لیول کا ہو، ماسٹرز لیول کے بعد آپ کے دنیاوی طور پر کوئی کام سکھانے میں ہو، کوئی ہنر سکھانے میں ہو، جو آپ کا استاد ہے وہ آپ کے لیے باپ کی حیثیت رکھتا ہے. آج میں نے یہ سبجیکٹ شروع کیا ہے، ایسے ہی ایک باپ جن کو لوگ چپ سائیں سرکار کہتے تھے، میرے لیے وہ باپ کا درجہ رکھتے ہیں، استاد کا درجہ رکھتے ہیں، رہبر کا درجہ رکھتے ہیں، لیڈر کا درجہ رکھتے ہیں، جنہوں نے ایک روحانی استاد کے طور پر مجھے سکھایا، پڑھایا، تعلیم دی، میرے لیے دعائے خیر کی، میری اچھائیوں برائیوں کو اور بعد از گناہ جو سزائیں تھیں اور جو اللہ کی نوازشات کے بعد جو آزمائشیں تھیں، وہ وقتاً فوقتاً اس پر میری تربیت کرتے گئے. ان کا نام ہے چپ سائیں بادشاہ، سب لوگ ان کو اسی نام سے پکارتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کے چاہنے والے ایسے بھی تھے جو ان کو لطیف سائیں کہتے تھے. تو کچھ لوگ ان کو اصلی نام سے کوشش کرتے تھے کہ بلائیں، لیکن جو میں نے اس رستے پہ، اس یونیورسٹی میں جو میں نے پڑھا سیکھا، مجھے یہ پتہ لگا کہ جو یہاں کے استاد ہیں وہ ماوراء ہیں اپنے نام کی پہچان سے، اپنی کاسٹ کی پہچان سے، اپنے قبیلے کی پہچان سے، اپنے لباس کی پہچان سے. جن جن چیزوں سے کوئی انسان دوسرے انسان پر اپنی ایک پہچان یا ایک چھاپ چھوڑتا ہے، وہ اس کی زبان ہو سکتی ہے، وہ اس کا لباس ہو سکتا ہے، وہ اس کا پہلے مذہب ہو سکتا ہے، پھر اس کے بعد اس کا مسلک ہو سکتا ہے، پھر اس کی کوئی زندگی گزارنے کے طریقہ کار، کوئی کلچر، کوئی کھانے پینے کا انداز ہو سکتا ہے. لیکن اس پوری دنیا میں جتنے بھی اولیاء اللہ آئے، جب آپ ان کی سوانح حیات پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کسی علاقے سے گزرے تو اس متعلقہ علاقے کے لوگوں